الحمدللہ، بصیرت کے 3 درجے ہیں۔ جسے یہ تینوں درجات حاصل ہو گئے اسے بصیرت میں کمال حاصل ہو گیا۔ پہلا درجہ اسماء و صفات میں بصیرت، دوسرا درجہ امر و نہی میں بصیرت، تیسرا درجہ وعد و وعید میں بصیرت۔ اسماء و صفات میں بصیرت یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ آپ کے ایمان کو متاثر نہ کر سکے۔ صفات سے متعلق شبہات کا مقام آپ کے نزدیک وجود الہی اور ذات الہی سے متعلق شبہات کی طرح ہو۔ اہل بصیرت کے نزدیک دونوں شبہات اپنے بطلان میں یکساں ہیں، یعنی وجود الہی اور ذات الہی سے متعلق تمام شبہات جس طرح باطل ہیں اسی طرح صفات الہی سے متعلق بھی تمام شبہات باطل ہیں۔ بصیرت کا دوسرا درجہ امر و نہی میں بصیرت ہے، اور وہ یہ ہے کہ امر و نہی کو خلاف ورزی سے دور رکھا جائے، خواہ کسی تعویل کی بنا پر ہو یا تقلید کی بنا پر ہو یا خواہشات کی بنا پر ہو۔ چنانچہ دل میں کوئی ایسا شبہ قیام نہ کرنے پائے جو اللہ کی جانب سے آئے ہوئے امر و نہی کا علم حاصل کرنے کے معارض اور مخالف ہو، اور اس علم صحیح کی تنفیذ، اس حکم کی تعمیل اور اس مسئلے کو اپنانے سے کوئی خواہش رکاوٹ نہ بن سکے۔ آپ کے دل میں تقلید کا جذبہ اس طرح در نہ آئے کہ کتاب و سنت کے چشمہ صافی سے احکام و مسائل اخذ کرنے میں اپنی کاوش صرف کرنے سے آپ کو دور کر دے۔ بصیرت کا تیسرا درجہ وعد و وعید میں بصیرت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کے شاہد بنیں کہ ہر انسان جو کچھ نیکی یا بدی اور خیر یا شر کا عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ایک حتمی نتیجہ مقرر ہے، جو کچھ تو جلد ہی اسی دنیا کے امتحان گاہ میں اور کچھ دیر سے آخرت میں بدلے کے دن یقینی طور پر ظاہر ہونے والا ہے۔ مکافات عمل کا ظہور اللہ تعالیٰ کی الوہیت و ربوبیت اور عدل و حکمت کا تقاضا ہے۔